السلام علیکم. میں پروفیسر ڈاکٹر سائرہ افغان ہوں. میں گائنیکالوجسٹ ہوں, آبسٹیٹریشین ہوں, اور میں کلثوم انٹرنیشنل مدر کیئر میں بیٹھتی ہوں اور میں فاطمہ کلینک میں بھی اپنے پیشنٹس دیکھتی ہوں. اگر آپ لوگوں کو مجھ سے کنسلٹیشن چاہیے تو آپ ٹائمنگز کا پتہ کر کے یہاں پر مجھ سے مل سکتے ہیں. آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے یوٹرائن فائبرائڈس. آپ نے سنا ہوگا کہ بچے دانی کی رسولیاں. اب بچے دانی کی رسولیاں ایک سمپل سویلنگز ہوتی ہیں بچے دانی کے اندر, جو کہ کینسر نہیں ہوتی, لیکن ان کی وجہ سے کچھ ایسے علامات آتی ہیں عورتوں میں کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو کر ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹس لیتی ہیں اور پریشان رہتی ہیں. اب یہ جو سویلنگز ہیں یوٹرس کے اندر کی, ہماری 3 لیئرز ہوتی ہیں, ان کی سائٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اور ان کی سائز ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ آپ کی جو ایج ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی ٹریٹمنٹ آپشنز ان پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں ہماری. پہلے ہم ان کی علامات پہ ڈسکس کریں گے کہ جب یہ فائبرائڈز چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی کوئی علامت نہیں ہوتی, مریض کو کچھ پتہ نہیں چلتا. لیکن اگر یہ بچے دانی کے پٹھے کے اندر ہوں اور سائز میں کچھ بڑی ہوں تو یہ پانچ پن بھی پروڈیوس کر سکتی ہیں. یہ ماہواری بہت زیادہ مریض کو آتی ہے, مہینے میں 2 دفعہ, اور بہت زیادہ ماہواری کی شکایت ہوتی ہے. پیٹ کے نچلے حصے میں درد کی شکایت ہوتی ہے. اس کے علاوہ اولاد کا نہ ہونا, کہ وہ کوشش کر رہی ہوتی ہیں مائیں کہ حمل ٹھہرے لیکن حمل نہیں ٹھہر سکتا, درد کا ہونا, شدید درد کا ہونا, یہ ساری ان کی علامات ہیں. اب اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ ہوتے کہاں ہیں. ٹریٹمنٹ آپشنز اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ یہ ان کی کدھر جو ہے نا ان کی سائٹ ہے. اچھا, اب جب یہ یوٹرس کے اندر ہوتی ہیں, بچے دانی کے اندر ہوتی ہیں, تو مس کیریجز ہو سکتے ہیں. بار بار بچہ جو ہے وہ مدر جو ہے وہ کنسیو کرتی ہے لیکن بچہ ٹھہر نہیں پاتا کیونکہ وہ کیوٹی کو irregular بنا دیتی ہیں. دوسرا, اگر بہت بڑے ہوں گے تو پریگنینسی ٹھہرے گی ہی نہیں. اس کے علاوہ یہ جو ہے, یا پھر سمٹم نہیں ہوتا کوئی بھی مریض کو. اگر سمٹمز ہوں تو پھر ٹریٹمنٹ آپشنز اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ مریض کی عمر کیا ہے. اگر اس کے بچے ہو گئے ہیں تو پھر, اور عمر اس کی 50 سال سے اوپر ہے اور ابھی بھی ماہواری آ رہی ہے تو, اور ہیوی آ رہی ہے, تو پھر ہم بچے دانی نکال دیتے ہیں اور بچے دانی کے ساتھ انڈے دانی بھی نکال دیتے ہیں. لیکن اگر ماں کی عمر, عورت کی عمر وہ ہے جس میں وہ بچہ پیدا کرنا چاہتی ہے, تو پھر ہم میڈیکل ٹریٹمنٹس بھی کر سکتے ہیں, جس میں ہم ایسی ٹیبلٹس ماں کو دیتے ہیں. اگر فائبرائڈ 2 یا 3 سینٹی میٹر سے راؤنڈ ہوتا ہے تو ہم ان کو دوائیاں دے کر اور فائبرائڈ کی سائز چھوٹی کر دیتے ہیں تاکہ وہ حمل ٹھہرا سکیں. لیکن اگر یہ سائز بہت بڑا ہوتا ہے, وہ حمل نہیں ٹھہرتا, تو ہم آپریشن کرتے ہیں, سرجیکل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اس میں ہم یہ جو فائبرائڈز ہیں, یہ جو سویلنگز ہیں, رسولیاں, یہ ہم نکال دیتے ہیں تاکہ عورت جو ہے وہ حاملہ ہو سکے. یا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, جو 4 سینٹی میٹر سے بڑے ہارمون فائبرائڈز ہوتے ہیں ان کو تو ہم آپریشن سے ہی نکالتے ہیں. لیکن اگر 4 سینٹی میٹر کے اراؤنڈ کوئی ہارمون مطلب فائبرائڈز ہوں, ان کو ہم, ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ریڈیولوجیکلی, یعنی ایکس رے مشین کے تھرو, جو میجر بلڈ ویسل ان فائبرائڈز کو سپلائی کرتی ہے, اس بلڈ ویسل کی ہم بلاکیج کر دیتے ہیں. لائک ایمبولائزیشن ہم کہتے ہیں اس چیز کو, یوٹرائن آرٹری ایمبولائزیشن. وہ جب ہم کر دیتے ہیں تو پھر بلڈ سرکولیشن جب رکتی ہے تو یہ فائبرائڈز چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کی فائبرائڈز کی ٹریٹمنٹس ہیں, اور میں نے آپ کو ان کے سمٹمس بھی بتا دیے ہیں کہ کس طرح ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی آپ کو اس کے بارے میں, کیونکہ یہ فرام پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہیں نا سمٹمز اور ٹریٹمنٹس, تو پھر آپ کسی بھی ڈاکٹر جو آپ کے پاس ہے, کوئی ماہر ڈاکٹر, اس کے ساتھ جا کے اپنی کنسلٹیشن کریں اور پھر آپ فردر اس کے بارے میں آگاہی حاصل کریں. تھینک یو.